إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه عن سلمة ابن أكوع قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتواتر بالحجاب في الباب عن جابر وزيد بن خالد وأنس إلى آخره كما قال عليه الصلاة والسلام۔ مستحب وقت نماز کا کون سا ہے، اس حوالے سے بحث چل رہی ہے۔ 3 نمازوں کا ذکر ہو چکا ہے، جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ ایک اول وقت ہے، ایک آخر ہے، اور ایک بہترین اور مستحب وقت ہے جس کے اندر اکثر امام الانبیاء نے نمازیں ادا فرمائی ہے۔ مغرب کے حوالے سے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز حضرت سیدنا سلمہ بن اکوع فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز اس وقت ادا فرماتے جب سورج غروب ہو جاتا یا پردے کے پیچھے چھپ جاتا، ایک ہی معنی ہے۔ جب سورج چھپ جاتا، جب سورج غروب ہو جاتا تو اس کے بعد فوراً امام الانبیاء نماز مغرب ادا فرما لیا کرتے تھے۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ کے بعد آنے والے تابعین اور اکثر اہل علم نے مغرب کی نماز کو جلدی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو مغرب کی نماز چاہے گرمی ہے یا چاہے سردی ہے، جیسا کہ معمول ہے، جو ہی سورج غروب ہو جائے تو صرف شک دور کرنے کے لیے 1-2 منٹ کے علاوہ آپ زیادہ دیر نہ کریں، اذان دیں اور پھر نماز مغرب ادا کریں، یہ مستحب ہے۔ اتنی تاخیر کر لینا مغرب کی نماز کے آسمان پہ ستارے نکل آئیں، یہ مکروہ ہے۔ ایسا کرنے سے علماء نے منع فرمایا ہے، ماہ سوائے رمضان کے، یعنی رمضان میں آپ اتنا وقفہ کر سکتے ہیں۔ علماء نے فرمایا جتنی دیر میں کہ روزہ افطار کر کے روزہ دار آسانی کے ساتھ مسجد میں آ سکے، جیسے کہ ہم 8-10 منٹ وقفہ کرتے ہیں، جگہ ایسی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنا جلدی ہو سکے نماز مغرب ادا کی جائے۔ ایک تو یہ حدیث آ گئی کہ حضور فوراً غروب آفتاب کے بعد نماز مغرب ادا فرما لیتے تھے، اور اس کی دوسری حدیث بھی ہے، حضور نے فرمایا لا تزال امتی بخیر ما عجل المغرب واخر العشاء۔ حضور نے فرمایا میری امت ہمیشہ خیر پہ رہے گی جب تک مغرب کو جلدی ادا کرے گی اور عشاء میں تاخیر کرے گی۔ یہ حضور نے خیر کی علامت بیان فرمائی ہے کہ میری امت کو برکت نصیب ہوتی رہے گی، وہ خیر پہ رہے گی جب تک وہ مغرب کی نماز کیا کرے گی، جلدی ادا کرے گی۔ اور اس کی ایک عقلی حکمت بھی ہے کہ لوگ کام کاج اپنا کلوز کر رہے ہوتے ہیں، ختم کر کے آ رہے ہوتے ہیں، تھکے آ رہے ہوتے ہیں، تو اگر دیر کی جائے تو شاید وہ کھانے پینے میں مشغول ہو جائے، تو اس لیے جلدی نماز پڑھی جائے تاکہ فوراً پہلے لوگ نماز پڑھ لیں، پھر اس کے بعد مغرب کے بعد اپنے کھانے کی طرف مشغول ہوں، اور کھانا کھانے کے بعد پھر دوسری نماز جو ہے وہ عشاء کی طرف اس کی تیاری شروع کر دیں۔ آج ہمارے معمول تو یہی ہے نا کہ ہم رات کو 11 بجے کھانا کھاتے ہیں، لیکن جو صحیح طریقہ تھا حکماء کا پہلا، وہ مغرب کے بعد کھانا کھا لیتے تھے اور پھر کھانا کھانے کے بعد عشاء کی نماز پڑھتے تھے۔ اس کو 2 فائدے ہوتے تھے، ایک تو یہ کہ کھانا ہضم ہو جاتا تھا، دوسرا عشاء کی نماز وقت پہ ادا کر کے اپنا جلدی سو جاتے تھے، اور پھر صبح جلدی اٹھ جاتے تھے۔ لازمی بات ہے آج اگر ہم کھانا عشاء کے بعد کھائیں گے رات کو 11 بجے، پھر کوئی بات کا وقت بھی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا رات کو کھانے کے بعد 40 قدم چلنا یہ حضور کی سنت ہے، حضور چلا کرتے تھے۔ اس لیے آج ہماری خوراکیں ہضم نہیں ہوتی، بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں۔ تو رات کو واک کرنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے،
آپ نے فرمایا 40 قدم چلا کریں رات کا کھانا کھا کر، دوپہر کے کھانے کے بعد حضور نے فرمایا قیلولہ کریں، اللہ قیلولے کی برکت سے تمہارے کھانے کو ہضم کر دے گا۔ تو رات کو 40 قدم چلنی چاہیے، لیکن ہم نے رسول اللہ کا طریقہ چھوڑ دیا، اس لیے طرح طرح کی بیماریاں بھی آج ہم اس کا سامنا کر رہے ہیں۔ تو اللہ ہمیں رسول اللہ کی احادیث پہ اور رسول اللہ کی ارشاد عالیہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے نماز عشاء کے بارے میں اول وقت میں بھی ہے اور اس کو تاخیر سے پڑھنے کا بھی حکم رسول اللہ نے دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اگر یہ بات مجھے نہ ہوتی کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی تو میں انہیں عشاء کی نماز تہائی رات یا نصف رات تک مؤخر کرنے کا حکم دیتا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا، اور امام عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث بھی حسن اور صحیح ہے، صحابہ تابعین دیگر اکثر اہل علم نے نماز عشاء کو اس حدیث کی بنا پر تاخیر کا بھی حکم دیا ہے، لیکن تاخیر سے مراد اتنی تاخیر نہیں ہے کہ جب نیند کا غلبہ واقعہ ہو جائے یا کمزور جو ہے وہ بندہ اتنی دیر جاگ نہیں سکتا، ان سارے بندوں کی جو ہے وہ خیال کرنا ضروری ہے۔ عشاء کا وقت داخل ہو جائے تو اس کے بعد تھوڑا سا وقت گزار کے جیسے کہ آج کل پڑھا جاتا ہے تو نماز کو ادا کر لیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ ایسی جگہ رہتا ہے سارے تندرست ہو توانا ہو گئے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جاگ سکتے ہیں تو پھر اس کے اندر تاخیر کرنا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اتنی تاخیر نہیں کہ نصف رات سے زیادہ تاخیر جائز نہیں ہے۔ نصف رات تک تاخیر جائز ہے یا تہائی رات کا ایک حصہ گزر جائے تو اس تک تاخیر کرنا یہ مستحب ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بارے میں فرمایا، کیونکہ بندہ یہ کہے کہ نہیں جی رات دیر سے عشاء کی نماز پڑھنی چاہیے تو یہ سنت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ حضور نے ایک دن نماز عشاء کی تاخیر سے پڑھی، جیسے کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار تہائی رات تک عشاء کی نماز کو مؤخر فرمایا، پھر باہر تشریف لائے اور صحابہ کو مسجد میں نماز انتظار کرتی ہے پایا۔ حضور نے ارشاد فرمایا یعنی تمہارے سوا اس وقت کوئی بھی نماز کا انتظار نہیں کر رہا، اگر بیماروں کی بیماری کمزور کی کمزوری کا مجھے خیال نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز مؤخر کر دیتا۔ تو حضور نے یہ فرمایا اس بات کا خیال رکھنا ہے، اگر کوئی کمزور ہے بیمار ہے تو لازمی بات ہے آپ جتنی دیر نماز پڑھیں گے تو یہ لوگ شامل نہیں ہو سکتے، کمزور لوگ یا بیمار لوگ، تو ان کا خیال کرنا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اور پھر مشقت میں بھی نہیں ڈالنا چاہیے۔ اچھا آخری بات جی جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے مؤخر کرنے کا یا حضور نے ارادہ کیوں فرمایا کہ عشاء کی نماز تھوڑی دیر سے پڑھی جائے تائی رات تک؟ اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ حضور یہ چاہتے ہیں کہ میرے امتیوں کا آخری کلام عمدہ اور اچھا کلام ہونا چاہیے، اس لیے آگے باقاعدہ باب امام ترمذی نے باندھا ہے کہ نماز عشاء کے بعد دنیاوی یا لغو باتیں کرنا یہ مکروہ ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھو تاکہ فوراً پھر بستر پہ تم سو جاؤ، کوئی دنیاوی باتیں نہ کرو، ٹھیک ہے نا جی؟ کوئی دنیاوی باتیں نہ کرو تاکہ تمہارا آخری کلام اچھا کلام ہونا چاہیے۔ تم بستر پر سونے جا رہے ہو، جو رب تمہیں نیند دیتا ہے، نیند بھی موت کی قسم ہے، شاید وہ تمہارے اوپر حقیقی موت طاری کر دے اور صبح اٹھنا تمہیں نصیب ہی نہ ہو، لہذا تمہارا جو آخری کلام ہے وہ اچھا اور عمدہ کلام ہونا چاہیے۔ اس لیے حضور نے تعلیم فرمائی ہے کہ جب بستر پہ سونے لگے، ایک تو حضور کی سنت یہ ہے کہ باوضو ہو کر سوئیں، اور آپ سن چکے ہیں اگر بندہ باوضو ہو کر دائیں ہاتھ دائیں کروٹ سو جاتا ہے اور اسی رات اگر موت آ جاتی ہے تو حضور نے فرمایا وہ عام موت نہیں ہے، وہ شہادت والی موت ہوتی ہے۔ اسی طرح میرے آقا نے فرمایا جب تم رات کو سونے لگو تو سورت ملک کی تلاوت کر کے ہمیشہ بستر پہ سویا کرو، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ قبر کے عذاب سے یہ تمہیں محفوظ رکھے گی۔ مغرب کے بعد سورت واقعہ پڑھنے کا حکم دیا تاکہ تمہارے رزق اور روزی میں برکت پیدا ہو،
اور عشاء کی نماز کے بعد حضور نے فرمایا سورۃ ملک ہمیشہ جو پڑھنے والا ہوتا ہے اس کو قبر کا عذاب سے یہ سورت جو ہے وہ بچا لے گا۔ اسی طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی تعلیم ہے کہ جب آپ بستر پہ سونے لگے تو آیت الکرسی رات کو پڑھ کے سویا کریں۔ وہ صرف تمہارے گھر کی نہیں، تمہارے گھر کے ارد گرد کے 40 گھروں کی رکھوالی کرے گی۔ اللہ فرشتے تمہاری حفاظت کے لیے مقرر فرما دیتا ہے۔ ڈاکے سے، چوری سے گھر بھی محفوظ رہتا ہے، شیطان کی شر سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ اس طرح مختلف وظائف ہیں جو رات کو حضور بستر پر سونے سے پہلے آپ پڑھتے تھے، تعلیم محمد کو دی ہے۔ مثلا تسبیحات فاطمہ، اس کا بھی حضور نے حکم دیا ہے، یہ بھی تعلیم دی ہے کہ جب آپ رات کو بستر پہ سونے لگے 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیں، پڑھے نہیں صرف میں آپ کو 3 مرتبہ سبحان اللہ، 3 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر ہر نماز کے بعد بھی پڑھیں اور رات کو بستر پہ سونے سے پہلے بھی پڑھیں۔ تو اس طرح بھی پوری رات نیند بھی میٹھی آئے گی، اللہ کے فرشتے تمہاری رکھوالی بھی کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گھر میں بھی برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ حکمت یہ ہے جو حضور نے ارادہ اظہار کیا نا کہ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھی جائے، اس کے اندر حکمت یہ تھی علماء فرماتے ہیں تاکہ آخری کلام حضور چاہتے ہیں کہ میری امت کا کوئی لغو کلام نہ ہو۔ تو آج ہمیں اپنے کرداروں پہ دیکھنا چاہیے کہ ہم عشاء کی نماز کے بعد ہی فضول گفتگو یعنی جائز گفتگو تو آپ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، قرآن پڑھ سکتے ہیں، تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، درس حدیث یا کوئی دینی مجالس میں جا سکتے ہیں، یا گھر میں کوئی بچے کی شادی کرنی ہے، کوئی ایسی مشورہ مشاورت تو کر سکتے ہیں۔ لیکن لغو بات، بیہودہ بات، جیسے کہ ہمارے نوجوان فٹ پاتھوں پہ بیٹھ کے رات کو ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں، تو پھر اگر کوئی بندہ اس طرح برا کلام کرتے کرتے سو گیا یا برائی کرتے کرتے سو گیا، اللہ معاف کرے، جوا کھیلتے سو گیا، شراب پی کے سو گیا، تو اس انداز میں اگر موت آ گئی تو پھر انداز لگاؤ اس کا حشر کس پہ ہو رہا ہے، اس کا اختتام کس انداز پہ ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان فتنوں سے محفوظ و معمول رکھے۔ آج کل کی سوشل میڈیا، کوئی تمہیں کسی سینما گھر میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کوئی فلم دیکھنے کا اہتمام کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، سب کچھ اس وقت کے اندر بکواس موجود ہے۔ بس یہی دعا کیے کریں کہ اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اس فتنے سے اگر اچھے انداز سے اس کو استعمال کریں، قرآن کی اس کے اندر تلاوت بھی ہے، نعتیں بھی ہیں، اچھی تقریریں بھی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو غلط رنگ دیں گے تو پھر لازمی بات ہے یہ شیطانی جو ہے وہ اثر ہے۔ تو اللہ ہماری اور ہماری اولادوں کو اس فتنے سے معمون فرمائے۔ تو اللہ ہم سب کا آخری کلام جب سونے لگے تو پتہ نہیں سو جو ہے بیدار ہوتے ہیں نہیں، ہمیں موت مہلت دیتی ہے نہیں، لہذا رات کو بستر پہ سونے سے پہلے خود بھی اپنے بچوں کو بھی تعلیم دے کہ اچھا کلام پڑھ کے رب کے کلام میں سے کوئی بھی آتا ہے، سورۃ اخلاص آتی ہے، قل هو اللہ احد آتی ہے، قل اعوذ برب الناس آتی ہے، وہ پڑھ کے بستر پہ سوئیں، آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں۔ ایک تو فرشتے حفاظت کریں گے، دوسرا گھر میں برکت ہوگی، اور اگر موت آ گئی تو وہ موت بھی برکت والی ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللهم انا نسألك العفو والعافیة في الدین والدنیا والآخرة۔ اللهم انا نسألك علما نافعا رزقا طیبا واسعا عملا مقبولا۔ اللهم سائل فسائل یا الہی کل صاحب بحرمت سید الابرار۔ یا رب ذوالجلال ہماری اس حاضری کو قبول فرما۔ یا اللہ درس حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہمیں دین و دنیا میں کامیابیاں نصیب فرما، شیطان کی شر سے محفوظ و معمون فرما،
زمین و آسمان کی برایات سے محفوظ و معمون فرما مولا، ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ و معمون فرما، ہماری اولادوں کو فتنوں سے محفوظ و معمون فرما، علم نافع نصیب فرما، اور رسول اللہ کی سنتوں کو، حضور کے طریقوں کو اپنانے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، ہماری موت کو اچھا فرما، آخری وقت ہم سب کی زبان میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما، 5 وقت کی نماز خود بھی اور ہمارے بچوں کو بھی پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے پیارے ملک پاکستان کی خیر فرما، عالم اسلام کو اتفاق اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما، مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما۔ یا اللہ غیبانہ ان کی مدد فرما، انہیں کامیابی اور کامرانی نصیب فرما، تمام حاضرین و سامعین کی نیک دلی جائز تمنا کو پورا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد و آلہ وصحبہ